مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں ہر شخص اس کوشش میں ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے۔ اصل میں ہم لوگوں نے رزق صرف پیسے کو سمجھ لیا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے رزق کی بے شمار قسمیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ رزق کیا ہے؟ آپ کے پاس سکون ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رزق کی ایک قسم ہے۔ والدین موجود ہیں دعا کرنے کے لیے، یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے۔ اولاد ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نیکی کی توفیق دے رہے ہیں، یہ بھی رزق کی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اچھے کام کی توفیق دی ہوئی ہے، یہ بھی رزق کی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی خدمت کا موقع دیا ہے، یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے۔ رات کو سکون سے سو جاتے ہیں، یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت پہ ضرورت پوری کر دیتا ہے، یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے۔ رزق یہ سارے انواع کی نعمتوں کا نام ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ نے ہم پہ کی ہیں یہ سب رزق کے ضمن میں آتی ہیں۔ رزق کوئی شک نہیں کہ مال و دولت، پیسہ یہ رزق کی قسم ہے، لیکن صرف رزق وہ نہیں ہے، صرف وہ رزق نہیں ہے، بلکہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کی صورت میں چیز عطا کرے وہ رزق کی قسم بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دعا کس یقین کے ساتھ کریں۔ ہم لوگ تو دعا کرتے ہیں اور پھر جلد بازی کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، ہم نے تو مانگا تھا ایسے نہیں ہوا۔ دعا اس یقین کے ساتھ کریں کہ اصحاب کہف نے جس یقین کے ساتھ دعا کی تھی۔ اصحاب کہف ملک کے حکمرانوں سے وہ عقیدہ توحید رکھنے والے چند نوجوان اپنے اس عقیدے کو، اللہ کی وحدانیت کو لے کے چلے۔ پیچھے مارنے والے دوڑ رہے ہیں اور آگے غار میں پناہ لے لی۔ غار سے نہ اندر آگے کوئی رستہ ہے نہ باہر نکل سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ انہوں نے دعا کیا کی، وہ دعا ہم سب کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگیں۔ انہوں نے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی، سورہ کہف کی یہ 10 نمبر آیت ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ دعا انہوں نے اپنے رب سے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ کتنا کرم کیا۔ یہ اصحاب کہف کی دعا، انہوں نے دعا کرنی تھی، اللہ کی رحمت ان کی طرف مزید متوجہ ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس غار کے اندر سلا دیا۔ سلایا کتنا؟ 309 سال تک ایسا سلایا کہ سورج بھی ان سے کنی کترا کے گزرتا رہا کہ کہیں سورج کی کرنوں سے انہیں تکلیف نہ ہو، ان کی نیند خراب نہ ہو۔ 309 سال تک وہ وہاں سوتے رہے۔ تو یہ کیا تھا؟ اللہ کا کرم تھا، اور ایسے سکون سے سوئے کہ زمانے کے حالات، طرح طرح کے حالات، ان 3 صدیوں میں کیا کیا حالات نہیں آئے ہوں گے، کتنی نسلیں گزر گئیں۔ اتنا عرصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلائے رکھا۔ وہ ظالم لوگ گزر گئے، ان کی اولادیں بھی گزر گئیں، ان کی اولادیں بھی گزر گئیں۔ اس کے بعد جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا۔ تو اس دعا کی برکت تھی۔ قرآن کریم کے اندر یہ دعا موجود ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 10 میں۔ تو آج بھی اگر کوئی یقین کامل کے ساتھ یہ دعا اپنے رب سے مانگے گا اور اسے یقین ہوگا کہ میرے رب نے میری دعا سننی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کی دعا کو
قبول کرتے ہوئے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی وہاں سے رزق کا بندوبست کریں گے جہاں سے توقع بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ وظیفہ اگر کوئی شخص اپنا صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لے، یہ آیت مبارکہ سورہ کہف کی آیت نمبر 10، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے رحم فرمائیں گے جیسے اللہ نے اصحاب کہف میں فرمایا تھا، اسی طریقے سے اللہ نعمتوں سے نواز دیں گے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے میں ان اصحاب کہف کے نوجوانوں پہ کیا تھا۔ تو اس دعا کو اپنا معمول بنائیں، زندگی کا حصہ بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی مانگیں یقین کامل سے مانگیں، اس یقین کے ساتھ کہ بس میرے مانگنے کی دیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا میں کوئی دیر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے میں تاخیر نہیں کرتا، اللہ کے ہاں حکمت ہے، ہر کام کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا ہے۔ انسان کے ذمے کیا ہے کہ وہ مانگے، اپنے رب سے مانگے، اور بندہ مانگتے ہوئے اچھا لگتا ہے کیونکہ رب سے مانگ رہا ہے، کسی بندے سے نہیں مانگ رہا، اور جتنا زیادہ وہ مانگے گا یہ عبدیت کے لیے لازم ہے، عبد ہے، بندہ ہے، یہ مانگتا رہے، رب خوش ہوتا رہے گا کہ دیکھو میرا بندہ جو میں نے پیدا کیا ہے اسے پتہ ہے کہ اسے دینا بھی میں نے ہے، وہ میری طرف متوجہ ہے، میرے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، مجھ سے مایوس نہیں ہو رہا، اور جو اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت کا طلبگار و امیدوار رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جھولی کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔